اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا۔ بڑا معروف یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری یعنی کہ اسی سال حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے آپ نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف جانے کا۔ تو مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور ان کو جو ہے وہ صلح پر آمادہ کیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ آپ یہ جو عمرہ ہے نا، یہ اگلے سال آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ 3 دن کے لیے ہم آپ کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ خالی کر دیں گے۔ یہ ان سے معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی۔ جب اگلا سال آیا 7 ہجری، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لائے تو اب حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کم و بیش یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا، کہ وہ ان کی فطرت تھی بات سے پھر جانا، وعدہ خلافی کرنا، تو وہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ خوف آ گیا یا خیال آ گیا کہ کہیں وہ وعدے سے پھر نہ جائیں۔ اور حرم مکہ میں حرمت والا مہینہ یعنی کہ ذوالقعدہ میں جنگ کی، تو مسلمان چونکہ حالت حرام میں ہوں گے تو اس حالت میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا جو ہے وہ بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی یہ معمول تھا کہ لوگ حرم کے اندر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ جائز تھا۔ لہذا انہیں تردد ہوا کہ کیا ہمیں اجازت ملے گی جنگ کی یا نہیں ملے گی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے دل کے اندر تردد پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ ہم حالت حرام میں ہوں گے تو اگر معاملہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل فرمائی۔ علماء نے کچھ اس پر اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ کا حکم ہے نا، وہ ابتدائی دور میں تھا، اب جو ہے یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، ٹھیک۔ آیت میں اجازت کا معنی 2-3 معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ جو تم کفار سے لڑو یا جنگ کی ابتدا وہ کریں تو تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم۔ کفار سے قتال کرنا ضروری ہے، واجب ہے، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یہ معنی کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ ساری باتیں کفار کے ساتھ ہیں، یہ ساری باتیں کفار کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی، لیکن موقع پانے پر وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ چاہے آج کا دور لے لیں یا ابتدائی دور لے لیں یا آئندہ جو فیوچر میں آئے گا،
یہ جو مسلمانوں اور کفار کی جو لڑائی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اسلام اور ایمان کی جو ہے یہ بات ہے. ٹھیک. لیکن جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے میں آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتا ہے، ان سے لڑنا ہے. جو کفار تمہارے مقابلے میں آئیں جنگ کے لیے اور وہ بھی آئیں اور پھر وہ تم سے لڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، قدرت بھی رکھتے ہوں، یعنی کہ اس صورت میں جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مجنون ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں وغیرہ، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ جنگ میں شریک ہوں. یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں، تو ہماری یہاں پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. صرف پیسہ ہی کمانا ہر ایک چیز نہیں ہے، اور بھی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری ہیں. مسلمان ہیں تو لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں کسی سے، لیکن اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے کہنے سے یا آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں یا انہیں ہدایت مل جائے تو ایک یہ بہت بڑی غنیمت ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو یہی جہاد ہے کہ آپ اپنا کردار، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اس کے مطابق کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں تو زیادہ ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے کوئی جو ہے وہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، یا اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو جائے، یا اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا. اور اگر ایسا کسی نے کیا تو پھر وہ لوگ ویسے ہی بدظن ہیں اسلام سے، تو پھر اور بندے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو حکم ہے یہ علماء نے لکھا ہے، یہ شروع میں تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو میدان میں آئے گا، جو لڑائی کرے گا، مثلا جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں تو جنگ جو ہے وہ مسلط ہے. تو اس خطے کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد جو ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. اور ہم تو سوائے دعا کے یا اور جو بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق بندہ جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے، حمایت کر سکتا ہے. اصل ڈیوٹی تو ان کی ہے جو باثر اقتدار ہیں، جو حکمران ہیں. ٹھیک ہے. جن کی آواز کے اندر طاقت ہے، یا جو آواز آ کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اعلیٰ ایوانوں تک، ان کی یہ ڈیوٹی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی، کہ وہ جنگ بندی کریں اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فلسطین کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی بھی مدد فرمائے، اور اس کنٹری کے اندر بھی ہمیں بڑے باوقار طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد مبارک وسلم.